بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ بھائی تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، دعا فرمائیں، اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ابھی آپ کچھ باتیں سن بھی رہے تھے، دیکھیے ملی وحدت، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا ایک ہونا کس بات پر ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ جو اللہ کی رسی ہے جس کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کا اتحاد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، قرآن ہے۔ ساری دنیا میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا پالن ہار کون ہے، ہمارا پروردگار کون ہے؟ اللہ، توحید، ایک اللہ ہے۔ یا ہم مسلمانوں میں یہ تصور ہے کہ ایک سے زائد خدا ہے، دیگر قوموں میں یہ تصور ہو تو ہو، لیکن ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کا اعتقاد ہے۔ ساری کائنات کا مالک تنہا ایک اللہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا معبود ہے۔ ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح رحمت للعالمین جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات ہماری وحدت کی بنیاد ہے۔ ہم مسلمان چاہے دنیا کے جس کسی خطے میں، سب کے رسول اور سب کے نبی کون ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہمارا دستور حیات کیا ہے؟ ہم جس دستور کو مانتے ہیں، جو گویا ہماری زندگی کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس قرآن کی بنیاد پہ سارے مسلمان ایک ہوتے ہیں۔ سارے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی خطے کے، کسی بھی جگہ کے رہنے والے۔ گزشتہ جمعہ مضمون آیا تھا کہ اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ دیکھو تم مختلف خطوں میں آباد تھے، مختلف بولیاں بولنے والے تھے، مختلف زبانیں بولنے والے تھے، اور خاص طور پر مکہ المکرمہ کے علاقے میں جو مسلمان آباد ہیں تو وہ الگ الگ طرح کی عصبیتوں میں مبتلا تھے۔ کیا بات ہو رہی تھی کہ ہمارا دستور حیات، ہم جو ایک ہیں تو قرآن کی بنیاد پہ، چاہے مسلمان کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کے اندر اللہ پاک نے یہی مضمون بتایا ہے جس کی پوری تفصیل گزشتہ جمعہ آئی ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ دیکھو تم لوگ دشمن، تمہارے اندر دشمنیاں تھیں۔ کس بنیاد پہ دشمنیاں تھیں؟ تمہارے اتحاد کی بنیاد درست نہیں تھی۔ تم لوگ جب ایک بنتے تھے تو یہ ایک بننے کی بنیاد تمہاری صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے تمہارے درمیان میں دشمنی آتی۔
اتحاد کی مختلف بنیادیں ہوتی ہیں. کبھی تو اتحاد کی بنیاد ہوتی ہے نسل کی بنیاد پر لوگوں کا اتحاد ہوتا ہے. ہٹلر جس کو دنیا بھولتی نہیں، نسل پرستی کی سب سے بڑی مثال ہے. کیسا ظلم لوگوں نے دیکھا، کیسی افراتفری اور کیا کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نسل کی بنیاد پر جو قوم یکتا ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی ذلت کا شکار ہو جاتی ہے، دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتا. نسل کی بنیاد پر اگر ایک ہوتی ہے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ہٹلر کی تاریخ پڑھ لو، دیکھ لو ماضی قریب میں گزرا کیا احوال اس کے گزرے، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں پر کس طرح کا ظلم ہوا اور وہ کس طرح کی برتری کا قائل تھا. تو نسل کی بنیاد پہ لوگ اتحاد کرتے ہیں. سکندر اعظم گزرا ہے، بڑے بڑے گویا حکومتیں گزری ہیں جو قوت و طاقت کی بنیاد پر تھی. قوت و طاقت کی بنیاد پر اگر اتحاد ہو، انسان ایک ہو کہ ہمارے پاس طاقت ہے، طاقت کے غرور میں کیا کرے کہ وہ اتحاد کرے، تو اس اتحاد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ چنگیز خان کو کون نہیں جانتا، طاقت کا نشہ تھا، لیکن ساری دنیا میں کیسا فساد اس نے برپا کیا، کتنا قتل عام ہوا، کتنے انسانوں کی خون ریزی ہوئی. سکندر اعظم جو تھا یہ بھی طاقت کے نشے میں چور تھا، فتح تو اس نے کیا ہے، لیکن اور ایک بنیاد اتحاد کی دین ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا حضرات انبیاء کرام کی آمد کے بعد یہودیوں کو دستور ملا، بنیاد ملی اتحاد کی، تو ان کی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی. کیسی مثالی حکومتیں خود قرآن میں بیان کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ کلام پاک میں، ہواؤں پر ان کا تخت اڑتا تھا. لیکن یہ جو اتحاد ہوا تھا، یہ اتحاد بھی دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر تھا. پھر بعد میں جا کر کے ان کے اندر بہت کچھ خرابیاں پیدا ہوئی. پھر عیسائیوں کا جو اتحاد ہوا، عیسائیوں کا اتحاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا تھا، تو اس کی بنیاد پہ بھی بڑی بڑی زبردست طریقے کی حکومتیں آباد ہوئی. تو یہ جو ہے، اور اسلام جب آیا تو اسلام نے دعوت دی، تو کیا دعوت؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے ساتھ اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کہ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ. دیکھو اللہ پاک نے تم سے جاہلیت کی گندگی کو نکال کے پھینک دیا ہے. عبیۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی جو عصبیتیں تھیں، یہ جو بنیادیں تھیں کہ تم ایک ہوتے تھے خاندان کی بنیاد پہ اور دوسرے خاندانوں سے دشمنیاں مول لیتے تھے، ایک ہوتے تھے نسل کی بنیاد پہ، دوسری نسلوں سے تمہاری دشمنیاں شروع ہو جاتی تھی، ایک ہوتے تھے علاقے کی بنیاد پر. آج کل سیاسی اتحاد کی جو سب سے بڑی اکائی ہے وہ نیشنل ملک ہے، نیشن، قومیت کی. آج اس وقت جو مربجہ بنیاد ہے لوگوں کے ایک ہونے کی، وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے قوم. قوم کا مطلب کیا ہے؟ ایک مخصوص علاقے میں رہنے والے، مخصوص زبان کے بولنے والے، مخصوص علاقے کے رہنے والے، یہ ایک، ان کے ایک ہونے کی بنیاد ان کا یہ جغرافیہ ہے، اس جغرافیہ میں ان کا وجود ہے، اسی کی بنیاد پہ اتنے نیشنز وجود میں آئے. لیکن ہمارا جو ملی اتحاد ہے وہ ملی اتحاد اس بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے ہم سیاسی اتحاد کریں گے اس بنیاد پہ، چونکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی ہیں کہ گویا اللہ کے نبی نے مدینہ المنورہ میں جو اتحاد، سیاسی اتحاد جو قائم کیا تھا، تو اس میں نان مسلموں کو بھی آپ نے شریک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو سیاسی اتحاد ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن ملی اتحاد ہمارا جو ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم نبی، آپ نے دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن آپ کی قوم نے نہیں مانا. تو آپ کی قوم کون سی تھی؟ ایک ہی خطے کے رہنے والے، ایک ہی زبان کے بولنے والے، آپ کے اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ، حتیٰ کہ آپ نے اپنے والد کو دعوت دی، لیکن والد نے بھی کہتے انکار کیا. تو کلام پاک نے نقل کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ کیا کہا؟ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ
دیکھو اے قوم کے لوگ، ہم لوگ تم سے بری، چونکہ تمہارا اور ہمارا اتحاد جو ہوگا ایمان کی بنیاد پہ ہوگا، توحید کی بنیاد پہ ہوگا، دین کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن تم میری قوم کے ہونے کے باوجود اس بنیاد پہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، اس بنیاد پہ تم ایک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا کہا؟ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَبَدًا، کہ دیکھو اب ہمیشہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ دوری رہے گی، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم کیا کرو؟ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو پھر یہ جو وحدت ہے، وحدت ملی جو اتحاد ہے، جو دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے میرا اور تمہارا مقصد زندگی ایک ہو جائے، میں اور تم دونوں بھائی ہو جائیں، جس کو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ یہ جو اخوت قائم ہوتی ہے، یہ اخوت کی بنیاد دین ہوتا ہے۔ اس اخوت کی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا اس آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ دیکھو یہ جو زمانہ جاہلیت کی عصبیتیں تھی، جن کے اوپر تم متحد ہوا کرتے تھے، اب اللہ نے تم کو اسلام کی توفیق دے دی، عزت دے دی، قرآن دے دیا۔ قرآن دینے کے بعد دوبارہ تم اس جاہلیت کی طرف کو واپس نہیں جاتے۔ عبیت الجاہلیتی کے بعد اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، جو زمانہ جاہلیت پہ تم اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے نسب پر تانا دیتے تھے، تانے مارتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تم لوگ انسانوں کا احترام کرنا سیکھو، اور یہ جو پلید ہے، یہ جو گندگی ہے، اس گندگی کو نکالو اپنی ذہن سے، اپنے دماغ سے، اور ایک ہو جاؤ ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر۔ اب دیکھو ہماری جو خلافت عثمانیہ تھی، یہاں جو اتحاد تھا، یہ اتحاد کیسا تھا؟ ماضی قریب کی ہماری خلافت تھی، یہ اتحاد کلمے کی بنیاد پر اتحاد تھا۔ کیسا اتحاد تھا؟ جتنی یورپی طاقتیں ہیں وہ خلیفہ کو خوش کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں۔ مسلمانوں کی جب خلافت کا دور تھا تو گویا ہماری کتابوں کی تشریحات، دینی کتابوں کی تشریحات ہم کو خوش کرنے کے لیے انگریز لکھا کرتے تھے۔ آج بھی کتنی کتابیں موجود ہیں ہم کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہمارے اتحاد کی برکت تھی، وہ اگرچہ وہ اتحاد بھی مثالی نہیں تھا، خلافت راشدہ والا نہیں تھا، بہت سی کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ان لوگوں نے اپنے عہدوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں اتحاد قائم تھا۔ تو اس کی طاقت کیا تھی؟ دنیا دیکھتی تھی، دنیا دیکھتی تھی۔ لیکن جب انسان بٹنا شروع ہوا، اور خاص طور پر مسلمان بٹنا شروع ہوا، ہماری جو خلافت ختم ہوئی، بڑی بڑی سازشیں ان لوگوں نے رچی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہے، جب تک اس اتحاد کو توڑا نہیں جائے گا تو ہم دنیا پہ راج نہیں کر سکتے، ہم دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو زوال کبھی نہیں آئے گا، ان کو زوال کا شکار کرنا ہے تو یہ جو کلمے کی بنیاد پہ اتحاد ہے، اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے وہی زمانے جاہلیت کی بنیادوں کو دوبارہ کھوریت کر کے زندہ کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ آگ لگا دی، عربوں کے اندر آگ لگا کر کے عربوں سے کہا تم یہ ترکوں کے سامنے جھکو گے، یہ عثمانی خلیفہ کو تم اپنا بڑا مانو گے؟ ارے تم تو عرب ہو، تمہارے اندر اسلام آیا۔ عرب لیگ قائم کر دی۔ عربوں نے کیا کیا کہ قومیت کا بدبودار نعرہ دینا شروع کیا۔ جب یہ نعرہ دیا، بٹے کٹے، اور ادھر ترک کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کو پیدا کر دیا گیا۔ اب اس نے تو کیا کیا ہم لوگ خود جانتے ہیں کہ ہیڈ جنگ اس نے لڑی، عربی بین کر دی، دینی کتابوں کو بین کر دیا، قرآن پر پابندی لگا دی، اور یہ کہا کہ بھئی ہم ترکی، ہمارا عربوں سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کو اور دین کو مٹانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ترکی جو بھی رہتی تھی تاریخ میں مشہور جنگیں ہو، اس کے خلاف جنگ لڑی۔ جس آدمی کو دیکھ کر خطرے عام ہو جاتا تھا اس کا، جو وہ ترکی تو بھی پہنتا، اس کی جگہ پہ ہیٹ اس نے بنایا تھا،
کس طرح سے یہ، اور پھر اس کے بعد جو مسلمان بٹنا شروع ہو گئے، تو آج دیکھ لو بٹتے بٹتے کہاں چلے گئے. اور آج تو ہمارے بٹنے کی بنیاد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس وقت میں خلافت عثمانیہ کا ایک بہت معمولی صوبہ تھا، بہت معمولی صوبہ شام، لیکن اس کے 4 ٹکڑے کر دیے. ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا، اس کے 4 ٹکڑے کر دیے. ایک سیریا، ایک لبنان، ایک فلسطین، ایک اردن جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں، 4 ٹکڑے. اب یہ 4 ٹکڑے کس بنیاد پر ہیں؟ کیا یہ الگ الگ قوم ہے؟ کیا ان کی زبان الگ ہے؟ کیا عربی نہیں بولتے؟ یہ چار علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں کیا عربی نہیں بولتے؟ یہ صرف مفاد پرستی کی بنیاد پر، ذاتی مفاد کی بنیاد پر. کہ آدمی جب خود غرض بن جاتا ہے، ذاتی مفاد کیا آتا ہے؟ ایک جگہ پہ ایک بھائی کو بٹھا دیا، دوسری جگہ پہ دوسرے بھائی کو بٹھا دیا. یہ تفریق کی بنیادیں ہیں. یہاں سے کیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آگے چل کر کے مفاد پرستی کی وجہ سے انسانوں میں اتنا قتل ہوگا، اتنی خون ریزی ہوگی کہ انسانوں پہلے زمانے میں ایسے ہتھیار نہیں تھے، ایسے آلات نہیں تھے. 2 جنگیں ہوئی ہیں قریب میں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم. دیکھ لو کتنی تباہی پھیلی، کتنے انسانوں کو خون گویا قتل ہونا پڑا، اور کتنی انسانی جانیں تلف ہو گئی، برباد ہو گئی. اور آج کل تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی، ہمارے پاس کیسے کیسے ہتھیار ہیں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اگر بنیادیں غلط ہو، ان غلط بنیادوں پر آدمی کیا کرنا چاہے کہ فساد پھیلانا چاہے، کتنی. اور اللہ کے نبی نے خبر دی کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ ایسی خطرناک اور ایسی ہولناک جنگ ہوگی مفاد پرستی کی بنیاد پہ. ایک خزانہ نکلے گا، اس خزانے کے لیے 100 لوگ اگر لڑیں گے تو 99 کے 99 مارے جائیں گے، قتل ہوں گے. اور اتنی زیادہ خون ریزی عام ہوگی، انسانوں کا اتنا قتل ہوگا، اتنا قتل ہوگا، اتنا، جہاں دیکھو وہاں لاشیں. ایک پرندہ ہوگا، وہ پرندہ مردوں کو نہیں کھاتا ہوگا، وہ اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، لیکن اڑ اڑ کے اس کو نیچے بیٹھنے کا ٹھکانہ اور نیچے اترنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا. اڑتا جائے گا، تھک ہار کے گرے گا، مر کے گرے گا بھی تو کسی نے ڈیڈ باڈی پہ گرے گا. اتنا قتل ہوگا، اتنی خون ریزی ہوگی مفاد پرستی کی بنیاد پہ. یہ انسان جب مفاد پرست بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے لوگوں، ایک ہونا ہے دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. یہ بدبودار نعروں سے باہر نکلو، عصبیتوں سے باہر نکلو، اور یاد رکھو مسلمانوں کا اتحاد دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پہ نہیں ہو سکتا. ہم اگر چاہیں غیروں کی طرح اتحاد کرنا ایسی چیزوں پر، تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو اپنے قوم کی حمایت کرتا ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، ظالم بھی ہو، تو وہ یہ کہتا ہے یہ میرا ملک ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، تو ان کی غلطی کو غلطی نہیں کہوں گا، مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. یہی عصبیت ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایسا آدمی اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر گیا، اور کنویں میں گرنے کے بعد وہ اور زیادہ کھائی میں، اور زیادہ کیا بولتے اس کے گڑے میں جانا چاہتا، یعنی باہر نکلنا نہیں چاہتا. اور پھر جب وہ اندر گر گیا تو اب اس کے بعد ایک مرتبہ گرنے کے بعد اب اس کا ارادہ، اس کی نیت اور اس کا جو کچھ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں مروں لیکن میں اسی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں. اور دوسری چیز، اب یہ آدمی جو اونٹ جو ہے کنویں میں گر گیا اندر، تو کسی دوسرے کی کیا ہیلپ کرے گا؟ اب اس کو اس کنویں سے نکالنا ہے تو اس کو خود دوسروں کی ضرورت ہے. کوئی دوسرا ہو جو اس کو پکڑ کے باہر نکالے، وہ خود اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتا. ایسی مثال دی اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو زمانے جاہلیت کی عصبیتوں میں اگر تم پڑھو گے تو تمہاری یہ مثال ہو. آج دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری بنیادیں ہم کو دی تھی، اور جو کہا تھا کہ ان بنیادوں پہ ایک ہونا اور اتحاد قائم کرنا، اور اتحاد کی مثالیں دی تھی کیسا اتحاد قائم کرنا، انگلی سے بتایا تھا، کہا تھا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن
دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ عمارت کی طرح ہے. جس طرح یہ عمارت ہے اس میں اینٹیں ہیں تو ایک اینٹ کی وجہ سے دوسرے اینٹ کو تقویت ہے. نیچے کی اینٹ نکالو تو ساری دیوار بھی متاثر ہوگی. ایک اینٹ سے دوسرے اینٹ کی تقویت بھی کیا ہے کہ اس کو مضبوطی ملتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ تمہارے درمیان میں جو اتحاد ہو تو وہ ایسا اتحاد ہو. لیکن آج ہم لوگ وہی اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا کہ آخری زمانے میں ساری غیر قومیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہوں گی. حالانکہ ان کے جو بنیادیں کچھ نہیں وہی بنیادیں ہیں عصبیتوں کی، قومیت کی، مفاد پرستی کی. ان بنیادوں پر ایک ہوں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. تو اس زمانے میں اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ کرام نے کیا مسلمانوں کی زمانے میں کوئی تعداد نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کیوں تعداد کیوں نہیں ہوگی؟ بہت سارے مسلمان ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا ان کو موت کا ڈر ہوگا اور دنیا کی محبت ان کے اندر اتر گئی. موت سے ڈرنے لگیں گے اور دنیا کی محبت ان کے اندر اتر جائے. تو یہ جو دنیا کی محبت ہے، اس دنیا کی محبت سے ہمارے اندر وہن لگتا ہے، کمزوری آتی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. آج دیکھ لو ہمارے اندر تفرقے کی بنیادیں کتنی ہیں. فطری جو بنیادیں ہیں، فطری بنیادوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ تم جس خاندان کے ہو تو اس خاندان کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو ماں باپ کہو، اپنے ماں باپ کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، لیکن اپنی فیملی کے علاوہ کسی دوسری فیملی کو ذلیل مت سمجھو، ذلیل مت سمجھو. یہ جو ہے اب ہمارے اندر یہی ہو گیا کہ فطری جو اختلاف ہے، یہ فطری اختلاف اللہ پاک کی طرف سے رکھا ہوا. آج ہم اتنے مسلکوں میں بٹ گئے. فطری طور پر اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ 98% مسائل تو ایسے اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. ہمارا قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے. 5 نمازیں سبھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ چاہے اہل حدیث ہو چاہے غیر مقلد ہو، سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں 5 نمازیں. جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو کعبہ کے علاوہ کسی اور طرف بھی جاتا ہے، سارے مسلمان کعبہ ہی کو جاتے ہیں. کتنی بنیادیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میری کتاب قرآن ہے. کوئی نہیں کہے گا میری کتاب قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے. جتنے مسالک ہیں کہ ہر مسلک اپنی کوئی دوسری کتاب رکھتا ہے، یا ہر مسلک یہ کہتا ہے کہ میری کتاب قرآن ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ میری کتاب قرآن ہے. میرا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ. اور پھر اپنے نبی کیا بتاتے ہیں؟ سب ہر ایک ہی بتاتا ہے کہ میرا نبی کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب یہ کہتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے تھوڑی سی باتیں رکھی ہیں کہ وہ خود امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اور لوگوں کی فطری حالتوں کے اعتبار سے رکھی کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. اور وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا ہے. تو اب ان مسائل میں اگر کسی کی نیت خراب ہے تو قرآن و حدیث کو پوری سنجیدگی کے ساتھ دیکھ کر کے کیا کرے کہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنا ایک موقف اختیار کر لے. تو اس کو پوری گنجائش ہے، ہر ایک کو گنجائش ہے. فتور نہیں، فساد نہیں. دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں سماج اعظم سے کٹوں، میں اپنی غیر اینٹ کی دیوار الگ بناؤں، میرا اپنا کوئی وجود ہو. یہ مقصد اس کا نہیں. اس کا مقصد کیا؟ اتباع سنت ہے. لیکن اتباع سنت کے لیے اب وہ غور کرتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی ہوا. بالکل یہ جو جیسے اتنے انسان ہیں، اتنے سارے انسان ہونے کے باوجود ایک انسان دوسرے سے ایک نہیں. ہر ایک کی سوچ کا زاویہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا چہرہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا. یہ فطری اختلاف ہے. یہ فطری اختلاف کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ اختلاف ختم کرنے کی بات بھی نہیں کی جا رہی. یہ اختلاف نہیں، تفرقہ. اب کوئی کیا کرے؟ اپنی صورت سے اتنی محبت کرے کہ اس کو اپنی ناک پسند ہو، اپنی آنکھ پسند ہو، اپنا رنگ پسند ہو، اپنا چہرہ پسند ہو، دوسرے چہرے کو ذلیل سمجھے، دوسری آنکھ ناک اور دوسرے انسانوں کی تحقیر کرے، ذلیل سمجھے اور ان پر فکرے کسے، تانے کسے، ان کو برا بھلا کہے. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے، یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے. تو یہ جو مسالک ہے کہ اگر نیتیں صاف ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعتبار سے تو ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ جس کو حق سمجھتا ہے اس پر عمل کرے. لیکن اس کی بنیاد پہ پارٹیاں بنا لینا، اور آج کل تو پارٹیوں کی ایک اور بنیاد بن گئی. یہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج تو ہم لوگوں نے
خود دین کو بھی جھگڑے کی دنیا میں بنا دیا۔ ہاں دین جو ہے نا، دین کے مختلف شعبے، دعوت و تبلیغ ایک شعبہ ہے، تعلیم و تدریس ایک شعبہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ایک شعبہ ہے۔ کتنے شعبے ہیں کہ ہر شعبہ دین کا شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے۔ آپ نے کلام پاک کی تلاوت بھی کی، لوگوں کو کلام پاک پڑھنا بھی سکھلایا، تعلیم بھی دی، حکمت بھی دی، تزکیہ بھی کیا، خانقاہ کا جو تصور ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ کوئی دعوت و تبلیغ کو لے کر کے وہ دیگر شعبوں سے لڑائی جھگڑے کا مانتا ہے، نفرت کر رہا ہے، کٹ رہا ہے۔ یہ کون سی تفرقے کی بنیاد ہے؟ دین کا ایک شعبہ لے کر کے دوسرے شعبے سے کٹ رہا ہے۔ اب اگر دین کا ایک شعبہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک شعبہ ہے معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، دین سیاسی زندگی، اب کوئی نماز روزے کو لے کر کے کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، وہ مخالفت کر رہا ہے کس کی؟ معاشرتی شعبے، معاملات کے شعبے کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین نہیں ہے۔ ایسے جھگڑے بھی آج کل ہمارے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ سب کیا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ مفاد پرستی کا نتیجہ ہے، صحیح غور و فکر کے نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ بھائی دین تو اللہ کے نبی سے ایک چلا آ رہا ہے، اور اس دین کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے شعبے دین کے ہیں۔ اگر کوئی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے تو تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے، مدارس میں لگے ہوئے علماء سے نفرت کرنے کا کیا حق ہے؟ اور اگر کوئی علماء برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی تعلیم و تدریس میں لگا ہوا ہے، تو اس کو دعوت و تبلیغ سے نفرت کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ لیکن آج ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور اس کا فائدہ نان مسلم اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح فرقوں میں بٹیں گے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جبکہ ہمارے اندر اتحاد کی اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنی بڑی بڑی بنیادیں موجود ہیں، جو بنیادیں کسی اور مذہب کے اندر ہیں ہی نہیں، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اب تو وقت بھی ہو گیا، اس کی تصریح بھی نہیں، انشاءاللہ آئندہ ہوگی کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتحاد کا یہ تصور دیا ہے، یہ کتنا بہترین اور کتنا عمدہ تصور ہے، اس سے اچھا تصور ہو نہیں سکتا۔ لیکن اب یہی والی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ نبی بھی ایک، دین بھی ایک، قرآن بھی ایک، سب ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتا جو مسلمان بھی ہے، لیکن آج مسلمان کیا ہے؟ فرقوں میں بٹا ہوا، ایسے وقت میں جبکہ اتحاد کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنی صفوں میں اختلاف کا مظاہرہ کریں گے تو اس کے بھیانک نتائج ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔